السلام علیکم ناظرین، اب بولنا ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ اسحاق، اور میرے ساتھ میرے گیسٹ موجود ہیں آصف بٹ صاحب جو کہ ایمرا کے صدر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو، جو کہ پتہ نہیں کون سا ایسا چاند ہے جو رات کو 10 بجے نکل آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چاند جو ہے وہ نکل آیا، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں عام انتخابات کے شیڈول جو ہے وہ واپس لے لیا ہے۔ لیکن یہ خبر آپ نے کل بریک کی تھی، اس کی ذرا تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں، کیا خبر آپ تک پہلے آ گئی تھی یا آپ کو پہلے کوئی خدشہ تھا کہ یہ جو شیڈول ہے وہ واپس ہو جائے گا؟ جی بالکل، ایک تو شکریہ آپ کا، اور آپ کو بھی رمضان مبارک۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں نا، ہمارا کام ہے، جرنلسٹ کا کام ہے کہ ہم خواہشات کی بجائے خبریت کے اوپر یقین رکھیں، اور جو اس وقت ملکی حالات تھے، جو سیاسی صورتحال تھی، جو تصادم ہو رہا تھا دو پارٹیوں تین پارٹیوں کے درمیان، اور جو گورنمنٹ اور عمران خان کے درمیان چپکلش چل رہی تھی، عدالتی ایشوز تھے، اور اسی طرح لڑائی جھگڑے، پولیس مار کٹائی، سب کچھ چل رہا تھا۔ تو دوسری جانب جو وفاقی گورنمنٹ کی جو خزانہ وزیر خزانہ تھے، وہ مسلسل انکاری تھے کہ ہمارے پاس یہ بجٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے آگاہ بھی کر دیا تھا، الیکشن کمیشن کو بھی بتا ضمنی دیا انتخابات تھا، میں بھی انہوں نے آگاہ کر دیا تھا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ ملک میں ایک دہشت گردی کی نئی لہر آ چکی ہے، اور پولیس بھی اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو آپسی چپکلش ہے اس میں مصروف تھی، پنجاب کے اندر خاص طور کے اوپر۔ تو وہ تمام جو چیزیں تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ الیکشن کسی بھی دن اس کی اگلی کوئی تاریخ آ جائے گی۔ لیکن میرا ایک ذرائع یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کے ذرائع ویسے بہت مضبوط ہیں۔ وہ اس لیے کہ عمران خان اب نہیں چاہیں گے کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں، اب وہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ میں آپ کو بریکنگ دینے لگا ہوں، عمران خان نااہل ہونے لگے ہیں، عمران خان گرفتار ہونے لگے ہیں، اور ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگنے لگی ہے۔ پابندی کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کا نام، جیسے یاد ہوگا کسی دور میں ایم کے ایم کے اوپر پابندی لگی تھی، لیکن انہوں نے ایم کے ایم رکھا تھا لیکن نام چینج کر دیا تھا۔ اب اس کا نام چینج ہوگا، ٹائٹل چینج ہوگا، اور اس کی سربراہی کے لیے پی ٹی آئی کے اندر جو دریں ہیں ان میں جنگ ہوگی، اور سب سے مضبوط جو درہ ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی کا۔ چودھری پرویز الہی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی میں یہ جنگ ہوگی، اور جس وقت یہ جنگ ہوگی تو اس میں، کیونکہ چودھری پرویز الہی ایک سیاسی کھلاڑی بھی ہیں اور بڑے مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے سینئر ہیں، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کاف لیگ بنی تھی، پاکستان مسلم لیگ کاف بنی تھی، تو اس وقت اس پارٹی کے سربراہ حماد اظہر کے والد میاں اظہر صاحب تھے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی، اور وہ کس طریقے سے اپنا ایم این اے کا الیکشن ہارے، کس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب اس پارٹی کے سربراہ بنے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے ان کے نام پہ یہ پارٹی منتقل ہوئی، کس طریقے سے انہوں نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر کے ایک وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا، دوسرا نائب وزیر اعظم پاکستان بن گیا، پھر وزیر اعظم پاکستان بھی بنے یہ۔ تو یہ تمام سیاسی حالات جو ہیں یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمیں کسی پارٹی کا ترجمان یا میڈیا سیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جو زمینی حقائق ہے اس کے اوپر ہمیں جرنلزم کرنی چاہیے، اور ہماری جو پروفیشنلزم ہے، جرنلزم ہے، وہ خبریت ہے، وہ خواہشات نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے ہماری جو خبریں ہیں وہ پہلے بھی ملتی ہیں، اور ہم جو خبر دیتے ہیں اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہوں گی، اور ہم یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ آسٹریلیا چلے جائیں گے، وہ واقعی بات سچ بھی ہوتی ہے۔ سر ہم ٹاپک پہ آتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیا 8 اکتوبر کو صرف پنجاب میں الیکشن ہوں گے یا ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے، جو کہا جا رہا ہے کہ 8 اکتوبر کو ہوں گے؟ صرف یہ پنجاب میں ہوں گے اور کے پی کے میں ہوں گے۔ مجھے یہ دونوں الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے جی، 8 اکتوبر کو بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نیشنل جو، میں آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل بتا دوں، نیشنل جو پورے ملک کے جو الیکشن ہیں وہ اگلے سال جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملکی حالات ایسے نہیں ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اگر آپ کے پاس اس وقت پنجاب اور کے پی کے لیے گرانٹ نہیں ہے تو چند ماہ کے بعد آپ کے لیے پورے پاکستان کے لیے گرانٹ آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ فنڈز کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ وہ جو سیکیورٹیز ادارے ہیں ان کی ڈیوٹیز، ان کے اداروں کو کیسے پابند کریں گے جو دو صوبوں کے سر ڈیلی بیسس پہ ریونیو تو جنریٹ ہو رہا ہے نا؟ ٹھیک، دیکھیں وہ ریونیو جنریٹ ایسے ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کو کیا دینا ہے آپ نے جی؟ آئی ایم ایف کو کچھ دیں گے یا آپ الیکشن کروائیں گے؟ آپ کے اوپر مہنگائی کے بم گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں جی اس مہنگائی کے بم میں
مزید عوام کی کھال کھینچ کے اس کے اوپر الیکشن کروا دیں اس گرانٹ کے اوپر، یہ ممکن نہیں ہے. آپ زمینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. خواہشات ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم جیت گئے، اب ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ نعرے لگائیں گے جی یہ نیشنل الیکشن اکٹھے ہوں گے، جی اب دیکھیں عمران خان کی جیت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. دیکھیں کبھی نون لیگ مٹھائیاں بانٹ رہی ہوتی ہے، تو کبھی پیپل پارٹی مٹھائیاں بانٹ رہی ہوتی ہے، تو کبھی پی ٹی آئی مٹھائیاں بانٹ رہی ہوتی ہے. ہمیں صرف مٹھائی کھانے سے غرض ہونی چاہیے، بس ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے. اچھا سر، آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، الیکشن اتنے لیٹ ہو رہے ہیں، کیا آئی ایم ایف اس حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گی یا اگلی حکومت جو بننے والی اس کا انتظار کرے گی؟ آئی ایم ایف میں پاکستان تحریک انصاف بڑی مضبوط ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے ایک بہت ہی قریبی دوست جو ہیں ان کا نام بھی عاصم ہے، اور وہ کسی دور میں عمران خان ان کو اپنا اقتصادی مشیر بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کی احمدی ہونے کی وجہ سے، غیر مسلم ہونے کی وجہ سے عمران خان وہ اقدام نہیں اٹھا سکے، جس کی وجہ سے بڑا پریشر آیا عمران خان کے اوپر نیل مسرت کے حوالے سے. یہ نیل مسرت اور عاصم دونوں اکٹھے دوست بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ باہر چلے گی. اور یہ آئی ایم ایف میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یعنی کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک جتنی شرائط دی ہیں اور عمران خان کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ عاصم کی وجہ سے، بیک اپ پہ عاصم ہے. اور جتنی سخت ترین شرائط رکھیں جس میں افواج پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے، بیوروکریسی کے بجٹ کے حوالے سے، یہ تمام جو شرائط ہیں یہ باقاعدہ طور پہ اس میں جو مین کردار ہے وہ عاصم کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور عاصم ایک بہت انٹیلیجنٹ قسم کا آدمی ہے اور بڑا وہاں پہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، بڑا بااثر ہے آئی ایم ایف میں، تو اس کی بات وہاں پہ مانی جاتی ہے. ارے سر، الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ ہے اسے پی ٹی آئی کا نیکسٹ لاہے عمل کیا ہوگا؟ چونکہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی اب خوش ہوگی کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہوں گے، 8 اکتوبر کو ہوں گے، یعنی کہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں. کیا پی ٹی آئی کا نیکسٹ لاہے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ الیکشن تو لیٹ ہو گئے. عمران خان کو موقع مل گیا کھیلنے کا. عمران خان اب جس طریقے عمران سے خان صاحب کے پاس تو ٹائم نہیں تھا نا ڈور ٹو ڈور کمپین کرنے کا. عمران خان جس طریقے سے کھیلے گا وہ بہت خوفناک کھیلے گا. اگر عمران خان ملکی سیاست کو نقصان پہنچے گا. نہیں، عمران خان اگر حکمت عملی سے اور تحمل مزاجی سے یہ گیم کھیل لیتا ہے تو یہ عمران خان کو ایک چانس ملا ہے اقتدار میں آنے کا. عمران خان اگر تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیتا ہے، جتنا اس کا پریشر گورنمنٹ کے اوپر پڑ چکا ہے اور اداروں کے اوپر پڑ چکا ہوا ہے، وہ اب اس کو یوٹیلائز کرے، اس کا فائدہ اٹھائے، عوام کا جنون کثیر اس کے پیچھے ہے. بجائے حملے کرے، اداروں کو ٹارگٹ کرے، ان کے خلاف بیان بازی دے، ان کو دشمن عناصر کے سامنے بدنام کرے. جیسے کہ لندن میں انہوں نے جو برطانوی وزیر اعظم ہیں اس کے گھر کے باہر مظاہرے کروائے ہیں آرمی چیف کے خلاف، فوج یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کروائے؟ پی ٹی کے اہم عہدیداران وہاں پہ موجود تھے نا، لندن کے جو اہم عہدیداران ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اور جو لندن کا وزیر اعظم ہے وہ لندن کا نہیں ہے، وہ بھارتی شہری بھی ہے ساتھ ساتھ. تو آپ کس کے سامنے اپنے مظاہرے ریکارڈ کرا رہے ہیں؟ کس کے سامنے اپنی فوج پاکستان اپنے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں؟ بھارت کے سامنے. تو ہمیں اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور عمران خان کو اس وقت اپنی پاپولیرٹی کو کیش کرنا چاہیے، عوام کے اس پریشر کو کیش کرنا چاہیے. سر، ایک آخری سوال کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گی. کیا سپریم کورٹ کے پاس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا حق ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس ہر چیز کا حق ہے جی. اس وقت سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے پاکستان کا، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہمیں اپنے آئینی ادارے جو ہیں ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. تو اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا جلدی الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہیں تو میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو ان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. حکومت پاکستان کو اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. آخری میرا ایک سوال ہے سر، ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اگلے مہینے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی. اس کی کوئی خبر، کوئی ذرائع کے پاس آپ کے پاس ہے کوئی خبر؟ سوچنا بھی نہ. چلے جی، بٹ صاحب نے بہت ہی خوبصورت اینڈنگ کر دی ہے ایک ہی لفظ میں کہ سوچنا بھی نہ. اب بولنا ہوگا کہ اس پروگرام کے ساتھ اپنی میزبان ثانیہ اسحاق اور ہمارے گیسٹ آصف بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. دوبارہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی ہیپننگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.